یعنی مدد. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا راہ چکا پاپی ساتھ چونکھڑیا آپ مردا جیوا دوزخ پڑیا بھر میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹ سو ڈرنا بھائی جھوٹ سو ڈرنا بھر میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دیں اداروں. یہ تھوڑا پیچھے ہو سکتا. تھینک یو. مومنوں، ہم لوگوں نے یا تو اپنے ماں باپ کے گھر میں جنم لیا اس لیے اسماعیلی بنے ہیں، یا کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں اور راضی خوشی سے اسماعیلی مذہب میں آتے ہیں. ہم نے دین قبول کیا ہے، ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں بیٹھ کے سوچوں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں ہماری جماعت میں کہ جو مذہب کے متعلق سوچتے ہیں یا مذہب کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے، مگر اسلام پہ چلنے کے لیے 73 سیکشنز ہیں، 73 فرقے ہیں اسلام کے اندر، اور ہر ایک کا خود کا ایک طریقہ ہے. میجورٹی مسلمان جو ہیں وہ سنی ہیں، وہ امامت کو نہیں مانتے اور 4 خلیفہ کے اوپر ان لوگوں کا اعتقاد اور یقین ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی طریقت کے اوپر ہمیں چلایا، جو کہ طریقت کا لفظ ان کے ساتھ نہیں لگتا. طریقت کا لفظ لگتا ہے شیعوں کے ساتھ. میجورٹی مسلمانوں کے اندر، سنیوں کے اندر بھی 4 بڑے بڑے فرقے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 73 فرقے ہیں، اس کے اندر 29 فرقے ایسے ہیں کہ جو صوفی طریقے پہ چلتے ہیں. صوفی لوگ سنیوں میں بھی ہیں، صوفی لوگ شیعوں کے اندر بھی ہیں. جو صوفی سنی طریقے کے اوپر ہیں وہ 4 خلیفوں کو ماننے کے علاوہ، یعنی 4 خلیفوں میں مرتضی علی بھی آتے ہیں. پہلا خلیفہ تو حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور مولانا مرتضی علی ہیں. مگر وہ لوگ، وہ صوفی کہ جو سنیوں کے اندر سے نکلے، وہ بھی علی کا درجہ بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ صوفی طریقہ وہ علی سے چلا. دنیا بھر کے جتنے بھی صوفی فرقے، جیسے میں نے آپ کو کہا 29، وہ سب کے سب علی کو تو مانتے ہیں، علی کو طریقت کا استاد مانتے ہیں، امام نہیں مانتے. صرف شیعہ ہیں کہ جو علی کو امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں. سنیوں کے اندر جو عام طور پہ مشہور 4 فرقے ہیں، یعنی کہ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، یہ بڑے مشہور فرقے ہیں. شافعی ہیں، جو ایک بہت بڑے مجتہد امام شافعی تھے، ان کو مانتے تھے. یہ شافعی جو ہیں وہ علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن
اس کو بھی امام کے طور پہ نہیں مانتے۔ پھر چوتھا ان کا مشہور فرقہ ہے مالکی، جو امام مالک کو مانتے ہیں، مگر یہ امام جس طرح سے نماز پڑھانے والا بڑا امام ہوتا ہے، بہت بڑا عالم شیخ ہوئے، اس کو بھی امام کہتے ہیں، مگر یہ امام اور جو شیعوں کے اندر جو امام ہے اس میں بہت فرق ہے۔ بہت بڑا علم والا ہوگا اس کو امام کہتے ہیں، لیکن شیعوں میں امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خدا کا نور ہے، علی کی نور سے معرفت سے۔ تو یہ چار فرقے جو سنیوں کے ہیں، ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کوئی ہاتھ یوں باندھتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ باہر رہتا ہے ایک اندر رہتا ہے، کوئی ہماری طرح ایسا باندھتے ہیں، کوئی محض اپنے ان ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی ان میں ڈفرینسز ہیں۔ ہم لوگ شیعہ ہیں، ہمارا اعتقاد امامت پہ ہے۔ شیعوں کے اندر ہم اسماعیلی بالکل اور قسم کے ہیں۔ اگرچہ شیعہ لوگوں کے اندر امامت کا جو تخت ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا، لیکن ان کے 12واں امام غائب ہو گیا، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ غائب ہیں مگر زندہ ہیں۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے۔ اب ہم لوگ ہیں اسماعیلی، ہم شیعہ ہیں، امامت کو مانتے ہیں، علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ ہم مانتے ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس نے یہ دنیا جہان بنایا، اس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا رہے گا، اور ہزاروں سال سے اس کی ہدایت چلتی چلی آئی۔ 1,24,000 124,000 پروفٹس آئے، 1,24,000 نبی آئے، اور خدا تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو الگ الگ جگہوں کے اوپر مقرر کیا، اور اللہ فرمایا کوئی ملک ایسا نہیں کہ میں نے نبی نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں میرے نبی نہیں گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ سننا نہیں چاہتا کہ کوئی قوم کہے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خدا نے اپنی حجت پوری کی، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت کیا ہے؟ زمانے کے حساب سے لوگوں کی حالت دیکھ کے خدا تعالیٰ حکم کرتا رہا، ان نبیوں نے خدا کے حکم کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی، لیکن ان 1,24,000 نبیوں میں رسول بھی تھے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو لا کو چینج کرے، پرانے لا اس میں تھوڑا فرق کرے یا نیا ڈال دے۔ تو اس طرح سے 114 رسول ہوئے۔ محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ انہوں نے شریعت میں پھر فرق کیا، اور نبی کی جو شریعت ہے، اسلام کی شریعت، وہ لا ہے۔ میری باتوں کے اندر ایسے بہت سے واقعات میں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، ڈیٹیلز بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن شریف جو ہے 1/3 قرآن جو ہے نا، اس میں قصے کہانیاں ہیں۔ سیکنڈ 1/3 قرآن ہے، اس کے اندر لا ہے، قانون ہے، اور باقی جو 1/3 ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کے روحانی طریقے، صفتیں اس کی مہربانیاں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو سیریس لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے اس 1/3 قرآن کے اندر ہدایت کے راستے ہیں۔
مثال کے طور پہ صوفیوں کے طریقے سے اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم اگر خدا کو یاد کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد کرتا ہے. خدا تعالیٰ یاد کرتا ہے تمہیں. اگر مہینے میں ایک دفعہ یاد کرو تو وہ تمہیں مہینے میں ایک دفعہ یاد کرے گا، اور اگر اس کو ہر وقت یاد کرو تو وہ بھی ہر وقت یاد کرے گا. یہ طریقہ ہے صوفیوں کا کہ اٹھتے بیٹھتے اس پروردگار کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد مانگتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ بدیاں برائیاں آفتیں دور رہے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اسماعیلی طریقہ جو ہے اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت ختم ہو گئی نہیں. نبی کا نور اب بھی موجود ہے، علی نبی کا نور ہمیشہ رہے گا. خدا نے ہمیں وعدہ کیا ہے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی اور خدا راضی ہوا تو اس کو امام کا درجہ دیا. اللہ جب خوش ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کے اوپر صحیفہ ابراہیم اترا، اور جب ان کو امام بنایا فرمایا کہ میں خوش ہوں، اب میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. کسی فرقے کی بات نہیں کی ہے. ان جائلوں کا للامام، ان جائلوں کا میں نے تم کو بتایا ہے، ان جائلوں کا للناس امام، میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو عرض کی کہ یا اللہ میری اطرت بھی؟ تو کہا ہاں، لیکن جو اس کے اندر ظالم ہوں گے وہ نہیں. یعنی کہ یہ مانگنی کی کہ میری اولاد کے اندر بھی یہ درجہ امامت کا، انی جائلوں کا للناس امامہ جو ہے میری اولاد کو بھی لگتا ہے. تو اللہ نے قبول کیا، مگر کہا کہ جو ظالم ہوں گے تیری اولاد میں ان کے لیے نہیں. اور یہ وعدہ خدا نے کیا، میرا یہ وعدہ قیامت تک چلے گا، پرماننٹ. ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے سے امامت جاری ہوئی، آج تک جاری ہے. اور وعدے کے حساب سے اس دنیا میں جو آخری انسان اگر کوئی باقی رہ گیا تو وہ امام ہوگا، اس زمانے کا امام ہوگا. تو میری عرض یہ تھی کہ امامت کا جو نور ہے وہ جاری ہے. امامت علی سے چلی، نبوت ختم ہو گئی لیکن محمد کا نور جاری ہے. اس لیے وہ تمام ہدایت جاری ہے. ہم اسماعیلیوں کا امام ہر وقت موجود ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا امام غائب ہو گیا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ امام چھپ گیا. ہمارا امام موجود ہے اور ہر وقت ہمیشہ موجود ہے. اگرچہ بدن بدلتے رہتے ہیں لیکن نور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نور کی موجودگی کا جو وعدہ کیا ہے یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ ہمارا امام ہر وقت موجود ہے. اب جو میں پاٹ جو بولا اس پہ آتا، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، یعنی دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلا، راہ چوکا پاپی ساتھ سے اکھڑیا. وہ گنہگار راہ بھول گیا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا. ساتھی کون؟ ست پنتھی مومن ساتھی ہیں. جو آدمی دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلا، اپنی زندگی کے اندر اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے الگ الگ بہانے بنائے،
ہاں ہم کیا کریں؟ کیوں بھائی جماعت کرنے نہیں آتے؟ ہاں روزی بھی کمانی ہوتی ہے نا، تو روزی تم کماتے ہو کہ کوئی روزی دینے والا ہے؟ 1934-35 کی بات کرتا ہوں میں نے، الحمدللہ میرے مولا کا فضل ہے، بہت سی واضح کی ہیں اور 67 ایئر سے واضح کر رہا۔ 11 سال کی عمر سے میں نے واضح شروع کی ہیں، کیونکہ اس وقت میں بچہ تھا۔ اب میں 82 برس کا ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ نہ سیکھ سکا جتنا سیکھنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ، بہت سی چیزیں واضح کے اندر ذکر کیا کرتا ہوں۔ 1934-35 میں کانپور کے اندر ہماری کافی جماعت تھی۔ یہ کہانی یہ میں ان کو سنا رہا ہوں کہ جو جماعت خانے آنے کے لیے کوئی بہانہ بناتے ہیں نا، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کام ہے، وہاں چمڑے کے بیپاری بہت ہیں۔ آج بھی چمڑے کی مارکیٹ سب سے بڑی کانپور میں ہے۔ آگرہ نزدیک ہے، آگرہ میں چمڑے کی چیزیں بنتی ہیں۔ یہ لوگ چمڑا لیتے ہیں کانپور سے، آگرہ والے جوتے بناتے ہیں، بیگ بناتے ہیں، کئی چیزیں بناتے ہیں۔ ایک مسلمان کانپور گیا خرید کرنے کے لیے چمڑا۔ اس زمانے کے اندر اسماعیل جیوا بھائی وارث تھے، چمڑے کا کافی بیپار تھا۔ اس بات کو 65 سال ہو گئے۔ اب شام کا وقت تھا، یہ دروازہ بند کر رہا تھا اور وہ آدمی آیا، کہنے لگا بھائی صاحب مجھے تھوڑا مال چاہیے، کل آنا، مجھے بہت بڑی رقم کا مال چاہیے، سوری کل آنا، مجھے 20-25 ہزار روپے کا مال چاہیے، کل آنا۔ بہت غصہ کیا اس نے۔ یہ تو دروازہ بند کر کے چلا گیا، یا گھر گیا، ہاتھ منہ دھوئے، کچھ چائے وائی پی، جماعت خانے چلے گئے۔ جماعت خانے کبھی نہیں چھوڑا اس نے۔ اب وہ سارا بازار پھرا، جو چیز اور جو بھاؤ اس کو پسند تھا وہ چیز نہ ملی۔ آخر رات رکنا پڑا۔ دوسرے دن وارث اسماعیل بھائی جیوا دکان کھولنے کے لیے آئے تو یہ دکان پہ بیٹھا تھا۔ دروازہ کھولا، چائے پانی منگایا، بیٹھو، مال لیا، خوش ہوا۔ کہتے مجھے ایک بات بتاؤ، کل کیا بات تھی کہ آپ نے یہ جلدی سے دروازہ بند کر دیا؟ کہتا میں اسماعیلی ہوں، مجھے روز جماعت خانے جانا تھا، تو روزی تو خدا دیتا ہے نا، دیکھو میرے نصیب میں روزی تھی، ادھر ادھر گھومے مال نہ ملا، میری قسمت میں تھا۔ اس نے کان پکڑے، کہتے سچ بات، روزی کون دیتا ہے؟ روزی دینے والا روزی دیتا ہے۔ اس نے کبھی جماعت خانہ چھوڑا نہیں، حالانکہ سارے دروازے کھولے ہیں، اس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ اے دیندار، ہم نے دین لیا ہے، دین کا مالک یہ کہتا ہے کہ جماعت خانے روز آؤ۔ اب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دین چھوڑی، یہ کوئی دعوے پڑے اپنی مرضی سے جماعت خانے روز جاتے ہیں، کیا ہے؟ پہلے ہم روزی کمائیں کہ جماعت خانے جائیں؟ وہ جماعت خانے نہیں آتے، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگر چاہیں تو کسی کو نوکر رکھ کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں طاقت ہونی چاہیے ایمان کی۔ ہاں یہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم جماعت خانے نہیں آتے۔ حضرت امام فرمایا when you come to جماعت خانہ، ایسا نہیں کہتا when you go to جماعت خانہ، ایسا بولتا ہے when you come to جماعت خانہ۔ کیوں بولا کم؟ اس لیے کہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے، خود کا گھر ہے، یہاں حضرت امام رہتا ہے۔ حضرت امام دنیا بھانے ادھر آوے ظاہر میں، اور کسی کو بولے کہ تم شام کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے 10 بجے 12 بجے ٹائم دے رہے، مجھے بنگلے پہ ملنے آنا، تو جاؤ گے؟ ضرور جائیں گے۔ تو ظاہر کا درجہ زیادہ ہے یا باطن کا درجہ زیادہ ہے؟ یہاں نور ہے،
امام کا نور ہے. دار السلام میں حاضر امام آئے. میں 40 برس دار السلام رہا. 66 میں مولا تشریف لائے, مہمانیاں لیتے تھے. ایک آدمی جو ہی مولا کے نزدیک پہنچا ہے, اس کی وائف بچے تھے, ہاتھ جوڑے اور رونے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے ہاتھ رکھا کندھے پہ. فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے مولا میں ریلوے میں نوکری کرتا ہوں, میری ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے, میں جماعت خانے نہیں پہنچ سکتا. صبح جاتا ہوں لیکن شام کو نہیں پہنچ سکتا. مولا دعا کرو کہ میں شام کو دعا پڑھنے جماعت خانے آؤں. میری نوکری یا تو بدل جائے یا میرا ٹائم بدل جائے. مولا بہت راضی ہوا, خوش ہوئے. مولا نے دعا کی, مہینے کے اندر اس کی نوکری کا ٹائم بدل گیا. بڑا خوش ہوا. جماعت خانے آنا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مزہ چکھا ہے جماعت خانے آنے کا, ان کو پتا ہے دین جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. دین خدا کی طرف سے اترتا ہے, نبی امام کی معرفت سے ہمیں ملتا ہے. اور اس دین کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ جماعت خانے آؤ. دنیا اور دین دونوں میں سے جماعت خانے آؤ. اور ہم کو ہمارے گنانوں کے اندر ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کی ہیں پیروں نے, کہ جن کے اندر ہم کو اس کے اندر سے ایتھکس نکال کے, مورل نکال کے ہم کو دیا ہے. ابھی میں آپ کو مثال دوں, اور وہ مثال ہے راجا ہریش چندر کی. پاکستان کے اندر ابھی کسی ہندو کا نام لینا ہم کو ایسا ہو رہا ہے, ہریش چندر, گنانوں میں ہریش چندر کا جہاں نام آیا وہ پاٹھی نکال دیے. حالانکہ ہم کو پیروں نے ایسا نہیں کہا کہ تم ہریش چندر کی تصویر نکالو. ہم کو تو ایک کہانی سنائی کہ ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ہریش چندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں, ابھی میں نے کہا کہ 1/3 قرآن قصے کہانیوں کے اوپر ہے. اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایگزامپلس دی ہیں. ایسے بہت سے لوگوں کا نام دیا کہ جو مسلمان تھے ہی نہیں. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا نسو. تو اللہ تعالیٰ نے نسو کا ذکر کیا قرآن شریف میں, مسلمان نہیں تھا. تو خدا تعالیٰ نے اور بھی ایسے بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں, نمرود کے, شداد کے, فرعون کے. ہریش چندر اس زمانے کے اندر جو دین تھا, میں تو اس کا نام بھی اسلام ہی رکھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا. اور اللہ کے کہنے کے حساب سے کہ کوئی قوم اور کوئی ملک باقی نہیں رہا کہ جہاں میں نے اپنے نبی نہیں بھیجے. تو ہندوستان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے نبی تو بھیجے ہیں نا. ہندو کا نام مسلمان کو ملے اور مسلمان کا نام ہندو کو ملے, ایک دوسرے کو خراب نظر سے دیکھتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہریش چندر جب مسلمان ہوا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 57 پہ تھا, تو اسلام کے اندر جس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ اپنے پرومس کے اوپر قائم رہو. ہمارا پہلا پرومس کیا ہے؟ بیعت حاضر امام کی بیعت میں ہمارا پرومس. اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت نہیں ہیں لیکن سیاٹل کے اندر رہتے ہیں, ان سب نے, اور سارے جہان کے اندر, ساری دنیا میں جتنے بھی اسماعیلی ہیں, ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. یہ پرومس ہے. اس پرومس میں یہ ہوتا ہے بیعت میں کہ یا مولا تیرا تن من دھن سب کچھ میں تجھے سپرد کرتا ہوں. اس کو انگلش میں بولتے ہیں سبمیشن. سبمیشن. میرا جو مال ہے وہ بھی تیرا ہے, میرا بدن جو ہے وہ بھی تیرا ہے, اور میرے جو خیالات ہیں, میرا من ہے وہ بھی تیرا ہے. ہم نے حضرت امام کو, اپنے امام کو بیعت دی ہے, اور اس بیعت کے اندر یہ اعتقاد ہے سب کچھ اس کا ہے. یہ جو سبمیشن ہے یہ اس پرومس کے اوپر ہے. اے رسول تیرے ہاتھ
हथ पे जिन्होंने बैयत की है उन्होंने एक्चुअली अल्लाह के हाथ पे बैयत की है। हजरत इमाम को जो हमने प्रॉमिस दिया है ये अल्लाह के साथ प्रॉमिस किया है, और इस प्रॉमिस में यह है कि या मौला मैं तेरा फरमान मानूंगा, मैं फरमानबरदारी में रहूंगा, तेरी वफादारी में रहूंगा, तेरी अतायत करूंगा। और अल्लाह ने इस चीज को हमें याद कराया जो हम 3 वक्त अपनी दुआ में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम्हारे अंदर जो अम्र का धनी है और हर जमाने के अंदर इमामत का बदन बदलता रहता है, नूर वही है, इसलिए हर इमाम की बैयत करना लाजिम है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात हुई तो सारी जमात की जमात ने हजरत इमाम की बैयत की। कम से कम एक दफा बैयत तो जरूर करनी चाहिए, और कभी हजरत इमाम आवे हम दोबारा या 6 12 या 4 दफा हम बैयत करते रहे, ओके। तो प्रॉमिस पूरा करना उस जमाने के अंदर जो कुछ भी मुर्शिद और नबी का नूर था राजा हरिश्चंद्र के जमाने में, तो उसको कहा गया कि जबान दे के कभी फिरना नहीं। अब उसका इम्तिहान होने लगा। जो पढ़ा ही नहीं है उसका इम्तिहान क्या हो गया? इम्तिहान उसका होता है कि जो पढ़ता है, जो आलिम होता है। तो उसके इम्तिहान में ये बात थी, उस जमाने की जो रीत थी वो आज के जमाने की नहीं रही। इम्तिहान लेने के लिए विश्वामित्र एक बड़ा मुनि था, ऋषि था, वो आया इसकी दरबार के अंदर और राजा को कहा कि मुझको दक्षिणा दो। दक्षिणा यानी कोई आलिम आता है तो उसकी मेहमानी की जाती है। तो राजा के मुंह से निकला, मांगो, क्या मांगते हो? अब जो ये कह दिया, उसने कहा मुझे दक्षिणा दो, 10-20 दे देता, लेकिन उसने राजा ने कहा बोलो ऋषिवर क्या चाहिए? कहते तुम्हारी सारी सल्तनत। एक जरा सी बात में खोजा होता तो कहता राजा तेरे जैसे बहुत देखे, मगर वो खोजा नहीं था। हम हजरत इमाम की बैयत करने के बाद कई लोग, मैं इसलिए मैंने जरा मेना मारा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त 44,000 इस्माइली है, 44,000। 10 to 15% इस्माइली यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे हैं, इंडिया पाकिस्तान से आए हैं, इस्माइली मजहब में हैं, लेकिन ना तो जमात खाने आते हैं, ना दुआ पढ़ते हैं, और वो अपने घरों में या मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं। बैयत यहाँ की है, इस दीन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जाते हैं उधर। इसके लिए मैंने कहा कि हमने तो वादा करके तोड़ दिया, ऐसे तो कितने हैं। मोमिनो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कांटेक्ट बड़ी बड़ी दूर तक है। मैं गए वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में 6 दफा आया हूं और मैंने ट्रिप लगाए हैं। मुझे खत आते हैं, मुझे टेलीफोन आते हैं। मेरा दिल दुखता है ये सुन के कि पाकिस्तान से बहुत से लोग आए हुए इधर आके उन्होंने दीन छोड़ दिया। दिल रंज होता है। राजा हरिश्चंद्र जब उस एक साधु ने कहा तेरी सारी सल्तनत दे दे, तो तख्त पे से उठ के चला आया, नीचे आ गया, ताज उतार के रख दिया। ये तुम्हारा तख्त, सारी सल्तनत दे दी एक जरा से वादे के ऊपर। बादशाह ने सर झुकाया, सामने खड़ा। विश्वामित्र कहता है ये तो तुमने अपनी जबान से जो मैंने मांगा वो दिया, लेकिन इसमें से जो दसवंत, नाम दसवंत नहीं लेकिन बताने के लिए आपको कहता हूं, इसके अंदर से गुरु दक्षिणा यानी गुरु का हक निकलना चाहिए, वो किधर? तो कहता है खजाने में बहुत है। कहता है खजाना मेरा है, तेरा नहीं। तन के ये जो कपड़े हैं इसके सिवा तेरा कुछ नहीं। बात सच। तो अब ये पैसे किस तरह दे रहे?
सवा भार सोना इसकी कीमत लगाई गई, क्योंकि सल्तनत इतनी बड़ी है तो उसके सामने जो ज़कात के गुरु दक्षिणा कुछ मानो तो सवा भार सोना, ऐसा समझ लो। भार तो वो जमाने का क्या था पता नहीं, मन समझ लो, शेर समझ लो, कुछ भी। तो ये कैसे दे रहे? राजा का तो कुछ है ही नहीं 3 कपड़े के सिवा। राजा ने बंगी के घर नौकरी की और बाहर पब्लिक ने अपनी औरत को बेच डाला और गुरु की दक्षिणा भर दी। फिर माँ बाप ने हमको हिंदू हिस्ट्री में से, इंडियन हिस्ट्री में से, नॉट नेसेसरीली हिंदू, इंडियन हिस्ट्री में से किसी एक राजा की हमको एग्जाम्पल दी है कि प्रॉमिस के ऊपर इस तरह खड़ा रहा, सल्तनत दे दी, खुद बिक गया, औरत को बेच डाला पैसे भरने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए। ये जो दीन है, उसने पहले से रानी ने कहा था कि ये दीन बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जब हम प्रॉमिस करते हैं तो हमको उस प्रॉमिस पे खड़ा रहना मुश्किल नजर आता है, मगर जो दीन के पक्के होते हैं वो सब चीजें सहन कर लेते हैं, ज़बान फिराते नहीं। हम लोग कई दफा दुनिया के अंदर वादा करके भूल जाते तो ठीक है, लेकिन मुकर जाते। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। दीन ये है कि वादा करो, पूरा करो। एक सुबह की नमाज के बाद रसूल अकरम मदीना के अंदर लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे। सूरज निकलने के करीब आ गया, हुजूर उठे, बाहर निकले। एक आदमी आया, कहते या नबी, मैं घर पे ये चीज दे के आऊं तो या नबी मैं अभी आता, मुझे आपसे बहुत काम है, आप इधर ठहरना। रसूलुल्लाह खड़े हो। वो गया, घर गया, बच्चे उठे, बच्चों ने हाथ पकड़ लिए, पांव पकड़ा, ये उसमें से भूल गया कि नबी से वादा किया है। घर में कुछ थोड़ा खाया पिया और फिर अपने खेतों में चला गया। सूरज निकला, सवा नेज़े पे सूरज आ गया, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो गया। एक आदमी, लोग आते थे जाते थे, सलाम करते थे, नबी साहब अपनी जगह पे खड़े हैं मस्जिद के सामने। एक आदमी जो सुबह था, जिसको पता था, वो वापस कुछ उस वक्त निकला तो हैरान हो गया, कहते या नबी आप अभी तक खड़े हैं? फरमाया क्या करूं, उसके साथ मैंने वादा किया है, पर या नबी वो तो अपने खेतों पे चला गया, मगर क्या करूं, मैं तो खड़ा रहूंगा जब तक कि वो नहीं आएगा। ये अपने घोड़े पे बैठा और भागा। उसके खेत में जाके कहता है, ओ बेवकूफ, सुबह से नबी करीम का तुमने खड़ा रखा, अभी तक खड़े है। वो खुद को पीटने लगा, यानी इतना उसकी पशेमानी हुई, पछतावा हुआ। घोड़े पर बैठ के आया, रसूल अकरम के पांव में गिर गया, या नबी मैं माफी चाहता हूं। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर फरमाया देखो, ईमान के 3 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा यह है कि प्रॉमिस करो तो पूरा करो। 1/3 ईमान यह है कि तुम कॉल करो, प्रॉमिस करो, पूरा करो। अपनी अपनी जिंदगी में देखो कि हम दुनिया में कितने प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं। अरे जिसने बैयत करके प्रॉमिस तोड़ दिया, वो दुनिया के साथ कौन प्रॉमिस रखेगा? नबी करीम ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है। दीन छोड़ी, दीन को छोड़ के अपनी मर्जी से चलते हो, गुनहगार हो। शमस माँ बाप कहते हैं, राह चुका पापी साथ उखड़या। जो साथी मोमन हैं उनसे ये दूर हो गया, अलग हो गया। आप मुरादम अपनी मर्जी से दोज़खे पड़या, क्योंकि उसने खुद की मर्जी से अपना दीन पकड़ा। दीन हमारा नहीं, हम दीन नहीं बनाते, दीन बनाने वाले ने दीन बनाया है और हमने बैयत करके राजी खुशी से लिया है। दीन के दरवाजे खुले हैं। इमाम सुल्तान ने मुझसे फरमाया, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर ये दीन पसंद नहीं है तो दरवाजे खुले हैं। बहुत से लोग इस्माइली मजहब से निकल गए और भी फ्यूचर में निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आज 10 वर्षों से कह रहा हूं, इस्माइली मजहब के ऊपर वो लोग कि जो शरीयत पसंद है, अपनी मर्जी से चलने वाले हैं, वो इस्माइली मजहब में नहीं टिक सकते। ये मजहब तो नबियों का मजहब है,
یہ طریقہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر عبادت کرنی پڑتی ہے، اس طریقے کے اندر نورانی بننا پڑتا ہے، اس طریقے کے اندر ہم کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس طریقے کے اندر ہم کو نور کی جستجو ہے، ہم نور پرست ہیں۔ ہمارا ایم یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر نور کی شناخت ملے، نور کی دوستی ملے، نور کا دیدار ملے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایم ہے۔ اس ایم کو پانے کے لیے جلدی سو جاؤ، صبح 4 بجے اٹھو، جماعت خانہ پہنچ سکتے ہو تو خوش نصیب، نہیں تو ہاتھ منہ دھو کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں 1 گھنٹہ عبادت کرو۔ ہمارا مذہب نورانی مذہب ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے اسماعیلیوں نے بڑا ہسٹری اسماعیلی مذہب کی، ہمارے اسماعیلیوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے، بڑے بڑے ظلم اٹھائے، اپنے بچوں کو قربان کیا اپنی نظر کے سامنے، مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ تاجکستان ہمارے سامنے ہے، ارے 1100 سال 1100 ایئرس انہوں نے امام کا دیدار نہیں کیا، امام کے ساتھ تعلق بھی نہیں، ظاہری تعلق نہیں، خط پتر کچھ نہیں۔ مولانا امام محمد باقر علیہ السلام وہاں گئے تھے، اس کے بعد کوئی امام نہیں گیا، حضر امام گئے 95 کے اندر۔ 1100 سال بڑے بڑے ظالم بادشاہ ادھر ہوئے، خلیفہ عباسیوں نے بڑا دکھ دیا، مگر انہوں نے کبھی بھی امام بلایا نہیں، مشنری نہیں گئے، خود کے اندر ہی ادھر ادھر مولوی عامل خلیفہ تھے، لیکن ظاہری طور پہ حضرت امام کی جو برکتیں رحمتیں نعمتیں ہم خوجوں کے اوپر ہیں وہ ان کو نہ ملی، لیکن ایمان سلامت رکھا، 1100 سال تک ایمان سنبھال کے رکھا۔ واللہ باللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان 1100 سال میں انہوں نے جو ظلم اٹھائے اس کا 1%، جسٹ 1% کبھی ہم کو ملا ہوتا ہم دین چھوڑ کے چلے جاتے۔ ہم لوگ اتنے ویک اور کمزور ہیں، مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے، ڈالر کماؤ عیش کرنے کے لیے، اچھی بڑی گاڑیاں رکھو، اچھے مکان رکھو، ٹی وی رکھو، آرام سے بیٹھو، کھاؤ پیو، جماعت کھانا تو روز جائیں گے۔ ارے اسماعیلی دین ایسا نہیں ہے، اس دین میں قربانیاں چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی کہا نا کہ 1/3 قرآن شریف میں لا ہے، یہ جو لا ہے شریعہ اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک رائی کے دانے جتنا، انگلش میں بولتے ہیں مسٹرڈ سیڈ، رائی کا دانہ کیسا ہوتا ہے؟ خشخاش کے دانے جتنا، کتنا چھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہوگی، تمہاری نیکی برباد نہیں جائے گی، اس کا عوض ملے گا، ضرور ملے گا۔ پھر کہتا ہے اگر رائی کے دانے جتنا گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ضرور ملے گی، سزا ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں سزا ملے گی، یہاں معافی کی بات نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کس طرح دیتا ہے؟ $100 کی اگر پنشمنٹ ہے تو $1 دے کے معاف کر دیتا ہے، یہ ہے، لیکن 0 تو نہیں کرے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو پرومس کیا ہے امام کے ساتھ، دین کے اوپر چلنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اپنی بیعت کو یاد کرو، اپنی بیعت کو یاد کرو۔ حضرت امام کی بیعت کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ بیعت کیوں کی ہے کوئی جواب؟ بیعت اس لیے کی ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت اچھی ہو گئے، دنیا میں بھی میں خوش رہوں، سکون سے رہوں، آخرت کے اندر بھی خدا کی نعمتیں ملیں بلا شک۔ اور یہ سچ بات ہے کہ بیعت ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے، ہم سکون پا سکیں، راحت پا سکیں۔
میں نے ایک اور چیز دیکھی اپنی جماعت کے اندر، غیروں میں تو بہت ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 250 ملین پیپل ہیں، 25 کروڑ آدمی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں 44,000 اسماعیلی ہیں۔ میں نے اسماعیلیوں میں دیکھا، اس لیے پرسنل میری ایکسپیرینس کی باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میرے پاس کئی لوگ آئے لگ بھگ ہر جگہ جو فرسٹریٹڈ ہیں، دماغ و دل کے اندر راحت نہیں۔ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ڈپریشن میں ہے، منہ اداس ہے، آنکھیں نمدار ہیں، بولنے کی طاقت نہیں، ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بیمار ہیں۔ مشنری باپا، کیوں بیٹا کیا ہے؟ میرے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ مولا میرے گناہ بخش دے، یا مولا اس کے گناہ بخش دے۔ گناہوں کا احساس آدمی کو بہت مارتا ہے۔ گناہ کا احساس انسان کو اندر سے پیٹتا ہے نا ہمارے گنان میں، گناہ تمہارو دشمن دھسے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ہمارا دشمن بنے گا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ میرا کوئی نہیں، ماں ہے باپ ہے، پھر بھی نہیں میرا کوئی نہیں۔ انسان کے اندر جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں ضرور اس کا کچھ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کو کیوں خدا تعالیٰ نے اس حالت میں دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم آخرت کے جج نہیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر دکھ دیکھ کے کبھی کبھی دیندار میں خود رو پڑتا ہوں۔ میری جماعت کے اندر بہت دکھی لوگ ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، 1% بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے اسماعیلی کو، لیکن ہیں۔ میاں بیوی میں تعلق برابر نہیں، بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، باپ بیٹے کی بنتی نہیں، دل میں راحت نہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں سونے کو تو مٹی بن جاتی ہے، سکسیس ملتی نہیں، رات کو چین نہیں، فرسٹریشن ہے۔ ایسے ہمارے اسماعیلی بہت ہیں۔ اس کی وجہ تم نے بیعت کی ہے امام کو، اس کی نافرمانی کر کے سکھی بنو گے؟ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے نافرمانی کی اور میں سکھی ہوں، لاؤ میرے پاس کسی ایسے آدمی کو۔ اس کی نافرمانی کر کے کوئی کبھی سکھی نہیں ہوا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کی فرمان برداری کر کے کبھی کوئی دکھی نہیں ہوا۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹ میری بہت برسوں سے میں جماعتوں میں کہتا تھا، میں نے دیکھے ہیں، سنی سنائی باتوں کی بات نہیں۔ مجھے کئی اس قسم کے خط آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، سفر پہ جاتا ہوں تو پرسنلی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی مولا کو کہتا ہوں یا مولا تو رحیم و کریم ہے، بخش دے ان کے گناہوں کو، انہیں راحت دے اور سیدھا رستہ چلا۔ میری دعائیں تو ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن دینداروں آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ وقت بہت خراب ہے، اور یہ صدی، یہ سنچری بہت خراب ہے۔ ہر سال گناہ بڑھتے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، خرابیاں بڑھتی جائیں گی، شیطان کا زور بڑھتا جائے گا، مذہب دھرم گھٹتا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں راحت نکل جائے گی، چین اور سکھ نہیں رہے گا۔ سکون اس کو رہے گا کہ جو اپنے دین کے اوپر کامل ہے۔ انسان ہیں ہم، فرشتے نہیں، ہم سے بھولیں ہو جاتی ہیں، لیکن مومن جب بھی بھول کرتا ہے جان بوجھ کے کبھی نہیں کرے گا، اور کبھی اس کو مجبوراً جان بوجھ کے کرنی بھی پڑے گی تو وہ اتنا پچھتاتا ہے، مولا کے اوپر اپنی آرزو پہنچا کے بھیک مانگتا ہے، مولا اس کو بخش دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ لیکن مومن کو مولا زمین پہ گرنے نہیں دے گا، مومن کی آبرو خراب نہیں ہونے دے گا، اس کو پکڑ لے گا، بچا لے گا۔ میں ساری دنیا گھوما ہوں دینداروں، میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا بھی ہے کہ ساری دنیا گھوما ہوں، الحمدللہ میں نے ایک اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ کرسچن بھیک مانگتے ہیں،
مسلمان بھیک مانگتے ہیں، سکھ بھیک مانگتے ہیں، بدھسٹ بھیک مانگتے ہیں، ہندو بھیک مانگتے ہیں، ساری دنیا کی آبادی جتنی ہے ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی 10 20 25 50 بھکاری رستے کے اوپر بھیک مانگتے ہیں۔ الحمدللہ اسماعیلی مجھے کبھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں ملا۔ کیا اس سے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اسماعیلیوں کے اوپر امام زمان کی کتنی شفقت اور رحمت ہے؟ ابھی حضرت امام پاکستان گئے، میں نے جماعت میں یہ بھی کہا کہ امام سلطان محمد شاہ اتار کے حضور میں رہا ہوں، اس کا وارہ دیکھا ہے اور اس کا بھی وارہ دیکھ رہا ہوں۔ ہسٹری پڑھتا ہوں تو علی سے لے کے امام سلطان محمد شاہ اتار تک ہمارے 48 امامس، ان کی ہسٹری جانتا ہوں۔ کہیں بھی مجھ کو اتنا کہیں معلوم نہیں ہوا کہ ان کی جو دعائیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھی، ایسی دعائیں تھی کہ جیسی آج حاضر امام دعائیں ہم کو دیتا ہے، اتنی دعائیں میں نے کبھی نہ سنا تھا نہ پڑھا ہے۔ مولانا حاضر امام پاکستان گئے، 3 دفعہ دعائیں دی، تخت سے نیچے اتر کے جا کے واپس آ کے پھر دعائیں دے رہے، پھر چلا جاوے دروازے تک جا کے پھر واپس آوے پھر دعائیں دے رہے۔ اتنی دعائیں، ہاں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ گناہ بڑھ گئے، کمزوریاں بڑھ گئی، عبادت گھٹ گئی، دکھوں کا زور ہو گیا، شیطان کا زور بڑھ گیا۔ اس لیے وہ دعائیں دے دے کے ہمیں جیتا رکھتا ہے، وٹامنس کھلا کھلا کے، معجون کھلا کھلا کے ہمیں جیتا رکھتا ہے روحانی طور پہ۔ دیندارو، اگر دنیا کے اندر سکھ شانتی چاہیے تو کیا سکھ شانتی؟ مال میں سکھ نہیں ہے، مال ہمیں بربادی کے راستے پہ لے جانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ مالدار بنو، خوشی سے بنو، مولا بناوے، لیکن 420 کر کے مالدار بننا، اور مالدار بننے کی نیت ہی رہے اور ہمیں کوئی نظر نہ آوے، وہ مال دشمن ہو جائے گا۔ دل کا سکون مال سے نہیں ملتا۔ عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، اچھائیاں اپنے زندگی میں پیدا کرو، سب کے ساتھ بھلائی کرو، سچے بنو، اور وہ چیز کے جو امام کے فرمانوں میں ہے ان پہ عمل کرو، دین و دنیا کی خوشیاں ملیں گی۔ وینکوور کے دارالسلام بہت کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے۔ وینکوور کا میں روز جاتا ہوں گھر کھانے۔ ایک دن میں اپنی گاڑی سے اترا اندر جانے کے لیے، ایک مرسیڈس باری بوبکا دار کم از کم $1,00,000 کی ہوگی، گاڑی آ کے کھڑی رہی۔ ایک والنٹیئر کو بلایا ڈرائیور نے، اکیلا ڈرائیور تھا، مالک تھا، جانتا ہوں اس کو بھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے $5.25 نکال کے اس کو کہتا ہے، آئی مکی صاحب کے دیجا 17 جی بخشامنی، اور کوئی چلا گیا۔ میں ادھر ہی کھڑا، گاڑی نکل گئی، 2-5 منٹ میں نکل گئی۔ یا مولا کیا بات ہے، ایسے ابھی ہمارے دیندار ہو گئے۔ ساری جماعت کو عرض کرتا ہے کہ کھڑے ہو کے میرے لیے دعا مانگو کہ میری مشکل دور ہو گئے، اور خود تو چلا گیا، جماعت کرنے بھی نہیں آیا۔ آج ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہو گئے۔ ستارہ کیا ہے پتہ ہے؟ ساری جماعت کو عرض کرنا کہ آپ کھڑے ہو کے، بیٹھے بیٹھے نہیں، سب کو کھڑا کرو اور ہمارے لیے، میرے لیے دعا مانگو۔ $5.25 میں ساری جماعت کھڑے ہو کے 1000 آدمی تیرے لیے دعا مانگے اور تو چلا جاوے، کیونکہ تیرے پاس گاڑی ہے، کیونکہ تیرے پاس بنگلے ہیں، کیونکہ تیرے پاس بہت بینک بیلنس ہے۔ مولا رحم کرے۔ اے دیندارو، اپنے آپ کو جگاؤ، ریئلٹی کی شوध کرو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ریئلٹی۔ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مذہب کیا ہے۔
ایک دن مر جائے گی. موت کسی کو چھوڑتی نہیں مومنوں. لازمی ہے کہ بوڑھا مرے, بچے بھی مر جاتے ہیں. ابھی ایک زلزلہ آیا انڈیا کے اندر, سچ جھوٹ کا پتہ نہیں, کبھی سنتے ہیں 20,000 آدمی مر گئے, کوئی کہتا ہے کہ 50,000. میں نے ٹی وی کے اندر انڈیا کی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ 1,00,000 آدمی سے زیادہ مر گیا ہے, نیچے دفن ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے. جن کو جینا تھا وہ بھی شاید مر گئے, بچے بھی مر گئے, بوڑھے بھی مر گئے. خدا تعالیٰ بڑا طاقت والا ہے, اس کو ناراض مت ہونے دو, وہ بہت طاقت والا ہے. اس کو راضی کرو گے تو دین و دنیا کے سکھ اور نعمتیں ملے گی. مال و دولت کے پیچھے, عیش و آرام کے پیچھے, اپنی مستی کے پیچھے, اور جیسے پیر شمس کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مت چلو, دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا. دعوے پڑھنا یعنی اپنی مرضی سے چلنا. آپ سب کے اوپر, آپ کی آل اولاد کے اوپر, آپ کے کٹمب قبیلے کے اوپر, سارے جہان کے اسماعیلیوں کے اوپر مولا رحم کرے, ایمان کی سلامتی دے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, شیطان کے فریب سے بچاوے, کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے, اپنی فرمان برداری میں رکھے, اپنی وفاداری میں رکھے, اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے, نیک امیدیں پوری کرے. مولا ہمیشہ آپ کو, آپ کی اولاد کو, سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے.